پہلی قیامت۔ میری چھٹیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ ہم سب کا پسندیدہ مشغلہ سارا دن آوارہ گردی اور شرارتیں کرنا تھا۔ ایسے میں محلے کی مخصوص فضا میں تھوڑی بہت تبدیلی اس وقت پیدا ہوتی جب محلے میں کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی۔ اس شام بھی غفور چچا کی منجھلی بیٹی شنو کی منگنی کی تقریب تھی، اور غفور چچا خود جا کر اور بہت اصرار کے ساتھ سکینہ خالہ اور وجو آپی کو ڈھولک کی تقریب میں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ورنہ وجو آپی نے تو بالکل ہی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وجو آپی تو آج بھی گھر میں ہی چھپی بیٹھی رہتی، اگر غیاث چچا خود ان کے کمرے میں جا کر ان سے تیار ہونے کا نہ کہتے۔ غفور چچا محلے کے سبھی دکھ درد میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے تھے، پھر ایسے خوشی کے موقع پر انہیں نہ کہنا غیاث چچا کو بالکل بھلا نہ لگا، اور یوں سکینہ خالہ کے ساتھ مہینوں بعد وجو آپی بھی گھر سے نکل آئیں۔ اب یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی، لیکن سب سے پہلی ملاقات ہی لڑکے والوں کے استقبال کے لیے دروازے پر وہاں کھڑے اجڑے سے طاہر بھائی سے ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سکینہ خالہ کو آداب کہا۔ سکینہ خالہ نے حسب معمول ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں دے ڈالیں۔ وجو آپی سکڑی سمٹی سی سکینہ خالہ کے پیچھے کھڑی تھیں۔ طاہر بھائی نے اخلاقاً ان سے بھی ان کا حال پوچھا۔ میں اور راجہ اس وقت شنو کے دیے ہوئے موتیے کے گجرے پانی کی پراتوں میں ڈالنے کے لیے دروازے سے نکل ہی رہے تھے۔ طاہر بھائی کے حال پوچھنے پر وجو آپی نے اپنی زخمی نگاہیں اٹھائیں۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی دو لوگوں کی نظر ملتے ہی چنگاریاں سے اڑتی محسوس کی تھیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ان چنگاریوں کو شاید میرے طاہر بھائی اور وجو آپی کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ پایا۔ چند لمحوں کے لیے میرے قدم وہیں زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا تھا؟ آس پاس پھرتے یہ سبھی لوگ اس آگ سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اور اگر انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تو پھر ان دونوں کے درمیان اس سلگتی تپش کا صرف مجھے کیوں احساس ہو رہا تھا؟ دوسرے ہی لمحے راجہ نے میرا ہاتھ کھینچا اور مجھے وہاں سے دور لے گیا، لیکن ساری تقریب میں میرا دھیان انہی دونوں کی جانب ہی رہا۔ طاہر بھائی کو غفور چچا نے کچھ ایسے کام سونپ رکھے تھے کہ انہیں بار بار زنانے کی طرف آنا جانا پڑتا تھا، اور جتنی بار بھی وہ اس جانب گئے ان کی نظر آنکھیں جھکائے بیٹھی وجو آپی پر ضرور پڑ جاتی تھی۔ اس شام وجو آپی کا روپ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ اس پر کسی کی بھی نظر ٹھہر سکتی تھی۔ وہ کالے دوپٹے اور کالے سفید مکس رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس تھے۔ لڑکے والوں نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی، لیکن جب وہ لوگ آ گئے تو ان کی ہر عورت ایک دوسرے سے وجو آپی کے بارے میں پوچھتی رہی کہ یہ پری کون ہے۔ لڑکے والوں کے ساتھ مہندی لے کر آئے لڑکے بھی کسی نہ کسی بہانے وجو آپی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آس پاس منڈلا رہے تھے۔ ہم سبھی دوست تقریب میں ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ صرف بالا ہی نہیں تھا جو گزشتہ شام اپنی اماں کے ساتھ اپنی خالہ کی طرف رات رہنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ کاش اس روز بالا اپنی خالہ کے گھر نہ جاتا تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ اکو گزشتہ رات ہی جیل سے چھوٹ کر گھر آ چکا ہے۔ بالے کے ابا سرکاری دورے پر افسروں کے ساتھ 3 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، ورنہ وہ کبھی اکو کو گھر میں قدم نہ دھرنے دیتے۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، لہٰذا بالے کی اماں کا دل بھی اکو کی برباد حالت، بڑھی ہوئی شیو اور میلے کپڑے دیکھ کر پسیج گیا، اور انہوں نے اکو کو گھر میں بلا لیا۔ اکو کل سے اپنے گھر میں ہی پڑا تھا اور ہم سب دوست اس آفت ناگہانی سے بے خبر تھے۔ رات کے جانے کس پہر ڈھول دھماکے اور موسیقی کی آواز سن کر اکو بھی گھر سے باہر نکل آیا، اور اس نے دور سے ہی کھڑے کھڑے غفور چچا کے گھر کی تقریب کا جائزہ لیا۔ تبھی شاید اس کی نظر بار بار گھر کے اندر جاتے طاہر بھائی پر بھی پڑ گئی۔
میں اندھیرے میں ٹھیک طرح سے پہچان تو نہیں سکا، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے بالے کی چھت پر کسی کو تیزی سے منڈیر کی طرف آتے اور پھر غفور چچا کے صحن کی جانب جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ بالے کے ابا ہیں جو چھت پر کھڑے منگنی کی تقریب کا نظارہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ اکو ہے۔ کاش مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ وہ اکو تھا، جو اپنی چھت پر کھڑا اندر اس وقت صحن میں بیٹھی وجو آپی پر نظریں جمائے کھڑا تھا اور بار بار صحن میں آتے جاتے طاہر بھائی کو دیکھ کر اس کے اندر کا خون جانے کتنے ابال کھا رہا تھا۔ تقریب ختم ہوتے ہوتے بہت دیر ہو گئی۔ سکینہ خالہ اور وجو آپی غفور چچا سے اجازت لے کر گھر لوٹنے لگیں تو غفور چچا نے انہیں پیشکش کی کہ رات کافی بیت چکی ہے، وہ کہیں تو غفور چچا خود انہیں گھر کے دروازے تک چھوڑ آئیں، لیکن سکینہ خالہ نے انہیں روک دیا کہ اپنا محلہ ہی تو ہے اور پھر انہیں کون سا 7 کوس پار جانا ہے، بس یہی 2 گلیاں تو پار کرنی ہیں، لہٰذا وہ دونوں خود ہی چلی جائیں گی۔ لیکن غفور چچا نے باہر کھڑے نوجوانوں کو آواز دی کہ ان میں سے کوئی بھی سکینہ خالہ کو گھر تک چھوڑا ہے۔ طاہر بھائی دانستہ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا جانا قطعی مناسب نہیں ہوگا۔ میں اور راجہ بھی دور کھڑے بچی کچھی شرشریوں کے فیتے کو آگ دکھا رہے تھے، ورنہ ہم میں سے ہی کوئی ان کے ساتھ چلا جاتا، لہٰذا سامنے کھڑے مولوی سعید کے بڑے بیٹے کمال نے حامی بھر لی۔ کمال بڑے بھیا کا کلاس فیلو تھا اور اس نے بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بھیا کے ساتھ ہی میٹرک پاس کیا تھا، لہٰذا اس کا شمار محلے کے نوجوانوں میں کیا جا سکتا تھا۔ کمال وجو آپی اور سکینہ خالہ کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ باقی سب لوگ بھی غفور چچا سے رخصت ہو کر پہلے ہی اپنے گھروں کو پلٹ چکے تھے۔ میں اور راجہ بھی آخری فیتے کو آگ دکھا کر پلٹے اور پھر اچانک ہی فضا میں ایک دل خراش چیخ گونجی۔ میں لاکھوں آوازوں میں یہ آواز پہچان سکتا تھا، یہ وجو آپی کی آواز تھی، لیکن میرے علاوہ وہاں ایک شخص اور بھی تھا جس کی نبض اسی آواز کی لے پر دھڑکتی تھی۔ ہاں، طاہر بھائی۔ جیسے ہی چیخ کی آواز گونجی، طاہر بھائی نے سراسیمہ ہو کر سر اٹھایا اور پھر مجھ سے اور راجہ سے بھی پہلے اس طرف دوڑ پڑے جہاں سے آواز آئی تھی۔ دوسرے نمبر پر میں اور راجہ بھاگے، لیکن ہم ایک تو پہلے ہی ان سے بہت پیچھے کھڑے تھے اور پھر طاہر بھائی کی رفتار بھی ہم سے 100 گنا زیادہ تھی، لہٰذا وہ چند ہی لمحوں میں اندھیرے میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اور پھر ہم ابھی آدھے راستے میں ہی تھے کہ وجو آپی اور سکینہ خالہ کی ہذیانی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ محلے کے ہر گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی نہ کوئی اس میں سے نکل کر چیخوں کی آواز کی جانب دوڑا، لیکن سب سے پہلے میں اور راجہ اس گلی کے نکڑ پر پہنچے جہاں طاہر بھائی سینے سے ابلتے خون کے فوارے کو ہاتھوں سے دبا کر روکنے کی کوشش میں اوندھے منہ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پہلی جھلک میں ہی وجو آپی کو آخری چیخ مارتے اور پھر چکرا کر بے ہوش ہو کر گرتے دیکھا۔ سکینہ خالہ ابھی تک ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھیں اور لوگوں کو بلا رہی تھیں تاکہ کوئی آگے بڑھ کر طاہر بھائی کی مدد کرے۔ چند ہی لمحوں میں یہ کیا ہو گیا تھا، میں اور راجہ سخت سراسیمہ ہو گئے اور ہمارے وہاں پہنچتے ہی آس پاس قریب کے مکانوں سے قدوسی صاحب، شاکر چچا اور جانے اور کتنے لوگ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ چند ہی لمحوں میں طاہر بھائی کو مہندی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئی اس آخری گاڑی میں ڈال کر ہسپتال روانہ کر دیا گیا، جو چند لمحوں کی مزید تاخیر کی صورت میں محلے کے پھاٹک کو کراس کر گئی ہوگی۔ وجو آپی کو بھی محلے کی عورتوں کی مدد سے اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ جب میں اور راجہ وہاں بھاگتے ہوئے پہنچے تھے تو ہمیں کمال بھی آس پاس کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں لوگ ہانپتے کانپتے کمال کو بھی نہ جانے کس گلی سے اٹھا لائے۔ تب اس پہیلی کی پہلی گرہ کھلی کہ کمال سکینہ خالہ اور وجو آپی کو لیے ہوئے جیسے ہی بڑے میدان کو نکلتی گلی کے نکڑ تک پہنچا تو اچانک ہی کسی نقاب پوش نے گلی کے کونے سے نکل کر وجو آپی کا ہاتھ اس تیزی سے جھپٹ کر پکڑا
کہ بے اختیار خوف کے مارے وجو آپی کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ نقاب پوش نے انہیں باقاعدہ کھینچ کر اندھیرے میں غائب ہونے کی کوشش کی تھی۔ کمال گھبرا کر پلٹا اور اس نے چلا کر نقاب پوش کو روکنے کی کوشش کی، لیکن نقاب پوش میں کچھ ایسی بجلی بھری تھی کہ اس نے دوسرے ہی لمحے کمال کا سر پکڑ کر اس زور سے دیوار میں مارا کہ چند لمحوں کے لیے تو کمال زمین پر ہی پڑا رہ گیا، اور جب اس کے حواس سنبھلے تو اس نے اسی شخص کا ہیولہ اندھیری گلی کے کونے پر غائب ہوتے دیکھا۔ دوسری نظر اس کی زمین پر پڑے تڑپتے طاہر بھائی پر پڑے، اور وہ بدحواس ہو کر چلاتے ہوئے اس نقاب پوش کے پیچھے بھاگا جس کا نقاب اسی گلی کے کونے پر پڑا رہ گیا تھا۔ کمال نے لاکھ کوشش کی، لیکن سر کی چوٹ کی وجہ سے وہ پہلے ہی چکرا رہا تھا، لہٰذا چند ہی لمحوں میں حملہ آور کسی چھلاوے کی طرح محلے کی اندھیری گلیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ درمیان کی کہانی سکینہ خالہ نے یوں بتائی کہ جیسے ہی نقاب پوش نے وجو آپی کو اپنی جانب کھینچا تو وجو آپی اس زور سے سکینہ خالہ سے ٹکرائیں کہ خالہ کی نظر کا چشمہ زمین پر گر کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ دھندلی نظر سے انہیں رات کے اندھیرے میں بس اتنا ہی نظر آیا کہ وجو آپی کو کوئی اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پہلے تو کمال اسے بھیڑ گیا ہے، لیکن پھر انہوں نے کمال کو چلا کر زمین پہ گرتے دیکھا۔ اسی اثناء میں حملہ آور کی وجو آپی کے ساتھ کھینچا تانی جاری تھے، اور وجو آپی زور زور سے چلا رہی تھی۔ حملہ آور نے سکینہ خالہ کو بھی زور سے دھکا دیا، اور وہ وجو آپی پر قابو پانے میں تقریباً کامیاب ہو ہی چکا تھا کہ دور سے طاہر بھائی للکارتے اور چلاتے ہوئے دوڑتے نظر آئے۔ انہوں نے آتے ہی حملہ آور نقاب پوش پر دھاوا بول دیا۔ شاید انہی کے ساتھ دھینگا مشتی میں حملہ آور کا نقاب اس کے چہرے سے کھل کر گر گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے فضا میں کوئی دھار پل بھر کو چمکی، اور اگلے ہی سیکنڈ طاہر بھائی سینہ تھامے زمین پر گر کر تڑپتے نظر آئے تھے۔ خنجرین ان کے سینے میں دستے تک گڑ چکا تھا، اور وجو آپی کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اتنی دیر میں آس پاس کے لوگوں کے بیدار ہونے کے شور اور شاید پہچان لیے جانے کے خوف نے حملہ آور کو وجو آپی کا ہاتھ چھوڑ کر اندھیرے میں فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسی لمحے کمال کو بھی ہوش آ گیا، اور وہ بھاگتے ہوئے حملہ آور کے تعاقب میں سر پر دوڑ پڑا، لیکن اسے پکڑنے میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ چند ہی لمحوں میں ہمارا وہ محلہ جہاں کچھ دیر پہلے خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، اب وہاں چاروں جانب سوگ نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ سبھی کے ذہنوں میں بس ایک ہی سوال ڈنک مار رہا تھا کہ آخر ایسی گھناؤنی واردات کا ارتکاب کرنے والا کون ہو سکتا ہے، اور واردات بھی کیسے؟ چاقو گھونپنے کی، اور وہ بھی ہمارے محلے میں، جہاں گزشتہ 30-35 سالوں سے سبھی محلے دار ایک جڑے ہوئے گھرانے کی طرح رہ رہے تھے، جہاں آپس میں اس قدر لگاؤ اور اپنا پن تھا کہ ہم بچے رات پڑھنے پر کسی بھی آنگن میں پڑھ کر سو جاتے تھے، اور ہمارے ماں باپ کو ذرا برابر بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے بچے سارا دن اور ساری رات کس گھر کے صحن میں دھما چوکڑی مچاتے رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے طاہر بھائی کو فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کروا دیا۔ یہاں وجو آپی ابھی تک بے ہوش پڑی تھیں۔ بڑی لیڈی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ انہیں خوف اور دہشت کے مارے شدید صدمہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ شوق میں چلی گئی ہیں۔ طاہر بھائی کے گھائل ہونے کی خبر ان کے ڈاکٹر دوستوں اور باقی ہسپتال کے عملے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور سینئر اور جونیئر ڈاکٹروں اور میڈیکل کالج کے طالب علموں کا ہجوم پورے ہسپتال میں جمع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی جیپ بھی محلے میں تفتیش کے لیے پہنچ گئی، اور انہوں نے سب سے پہلے کمال کا بیان لیا۔ ملک ریشم SHO نے معمول کی کارروائی اور روزنامچہ تیار کروایا۔ اسی اثناء میں صبح کی اذانیں بھی شروع ہو گئیں۔ وہاں آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر طاہر بھائی کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، اور یہاں پورا محلہ ان کی جان کی سلامتی مانگنے کے لیے سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ لیکن شاید کچھ سجدے ہمیشہ رائے گاں ہی جاتے ہیں۔ یہاں وجو آپی نے پوری رات کی بے ہوشی کے بعد چند لمحوں کے لیے پلکیں کھولیں،
اور وہاں طاہر بھائی نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہم سب کو یہ خبر سن کر جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ طاہر بھائی کی اماں خالہ عزیزہ یہ سنتے ہی آپریشن تھیٹر کے باہر یوں گریں کہ الٹا انہیں دل کے دورے سے بچانے کے لیے لالے پڑ گئے۔ طاہر بھائی کے ابا چچا شکور نے وہیں اپنا سر دیوار میں دے مارا۔ پورے ہسپتال پر چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا، جیسے سبھی کی روح چند لمحوں کے لیے قبض ہو گئی ہو۔ محلے کی مسجد سے اعلان نشر ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر چند لمحوں بعد ہی ہسپتال عملے اور ڈاکٹروں کے نعروں سے گونج اٹھا۔ کچھ ہی دیر میں سارے شہر کے ڈاکٹر ہسپتال کے سامنے والی بڑی سڑک پر جمع ہو گئے اور ان کے نعروں سے پورا شہر گونج رہا تھا۔ وہ سب قاتل کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے، ورنہ 48 گھنٹے بعد انہوں نے شہر کے ہر ہسپتال میں ہڑتال کرنے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ محلے داروں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ طاہر بھائی کا ماتم کریں، خالہ عزیزہ کی دل کے وارڈ میں دیکھ بھال کریں، یا پھر شکور چچا کو قابو میں رکھیں جو پہلے ہی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر لہو لہان ہو چکے تھے۔ غیاث چچا بھی ایک جانب یوں گمسم سے بیٹھے تھے جیسے ان کی قوت گویائی عرصہ قبل چھن چکی ہو۔ ابھی ایک باقاعدہ قتل کا کیس تھا جس کی سنوائی کے لیے ان کی لاڈلی بیٹی اور رفیق حیات کی گواہی اور بیان بھی لازمی بنتا تھا، کیونکہ کمال کے بیان کے مطابق اس نے قاتل کو پہلے نقاب میں اور پھر بھاگتے ہوئے پشت کی جانب سے دیکھا تھا۔ سکینہ خالہ کا بیان ہو بھی جاتا تب بھی ان کی گواہی کافی نہ ہوتے، کیونکہ وہ بھی قاتل کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ سو اب لے دے کر آخر میں وجہ آپ ہی بچتی تھیں جن کی گواہی پر سارا دار و مدار تھا۔ لیکن اس سے پہلے ابھی اور بہت سے عذاب ہم سب کو اپنی جان پر جھیلنے تھے۔ طاہر بھائی کی میت محلے میں پہنچا دی گئی تھی۔ ان کے ماں باپ میں سے کوئی بھی اس وقت اس قابل نہیں تھا کہ وہ ان کے کفن دفن کے انتظامات کروا سکتا۔ آس پاس کے قریبی رشتہ داروں اور خالو خالاؤں نے یہ فریضہ سنبھال لیا۔ شام تک قبر کشائی کے علاوہ دیگر انتظامات بھی مکمل ہو چکے تھے، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب تک ماں باپ طاہر بھائی کا آخری دیدار نہ کر لیں، انہیں منو مٹی تلے کیسے دفن کیا جائے۔ پھر اچانک کی خبر ملی کہ طاہر بھائی کی اماں نے بے ہوشی سے آنکھیں کھول دی ہیں۔ جانے یہ ماں کی مامتا کے کرشماتی سحر کا اثر تھا یا کچھ اور جس نے اس بے ہوشی میں بھی انہیں یہ احساس دلا دیا کہ ان کا لاڈلا بیٹا ان سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے کے انتظار میں ان کے صحن میں سفید لباس میں لپٹا پڑا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال ہی کی گاڑی میں شکور چچا عزیزہ خالہ کو لیے کالونی میں داخل ہوئے۔ دونوں بد نصیبوں نے آخری بار بیٹے کے ماتھے پر الوداعی بوسہ دیا اور طاہر بھائی کا کارواں انہیں اپنے کندھوں پر اٹھائے چل پڑا۔ میرے ہوش و حواس میں آنے کے بعد ہمارے محلے میں یہ کسی کی پہلی موت تھی، اور ہم سب دوستوں نے اس موت کو پل پل خود پر اترتے محسوس کیا تھا۔ اس دن مجھے یہ پتا چلا کہ 100 سال کی خوشی پر ایک دن کا غم بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ شاید ہم انسانوں کے خمیر میں ہی غم کی مٹی شامل ہوتی ہے، تبھی غم پلٹ پلٹ کر ہمارے پاس آتا ہے۔ طاہر بھائی کی موت والے دن سے ہی میری غم سے دوستی ہو گئی تھی۔ خوشی مجھے بے چین کر دیتی تھی، جبکہ غم میں مجھے سکون کا احساس ہوتا تھا۔ لوگ جب طاہر بھائی کو دفنا کر واپس لوٹے تو رات بیت چکی تھی۔ پورے محلے کے کسی بھی گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ پھر سب سے پہلے غفور چچا کو ہی حسب معمول دنیا داری کی رسم یاد آئے، اور رات گئے نہ جانے کہاں سے وہ نمکین اور میٹھے چاولوں کی چند دیگیں اٹھا لائے۔ لیکن اس وقت کسی کو کچھ کھانے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ غفور چچا کے بے حد اصرار پر بامشکل سبھی نے ایک آدھ نوالا لیا اور ساری دیگیں یتیم خانے کو بھیج دی گئیں۔
وجو آپی ابھی تک مکمل ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ملک ریشم 2 مرتبہ غیاث چچا کے گھر کا چکر لگا چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ صبح کے اخبارات اس واردات کی خبروں سے بھرے پڑے تھے، اور ہر خبر میں ڈاکٹروں کے الٹیمیٹم کا ذکر تھا جو انہوں نے ہڑتال کے لیے دے رکھا تھا۔ معاملہ حکومت کے بڑوں تک پہنچ گیا تھا، اور پولیس کے اعلیٰ حکام کو خصوصی طور پر جلدی اور نہایت احتیاط سے تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ ایس ایچ او کی پریشانی کی وجہ بھی یہی تھی کہ گھوم پھر کر سارا دباؤ اس کے اوپر آ رہا تھا، کیونکہ علاقہ براہ راست اس کے زیر انتظام تھا اور وہی تفتیشی افسر بھی تھا۔ لیکن ظاہر ہے جب تک وجو آپی کو مکمل ہوش نہیں آ جاتا تب تک علاقہ ایس ایچ او بھی مکمل بے بس تھا۔ غیاث چچا مسلسل کل رات سے وجو آپی کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اور کسی کو بھی وجو آپی کے کمرے میں آنے سے منع کر رکھا تھا، اور بھیڑ بھاڑ کو بھی ان کے کمرے سے بہت دور رو کے رکھا تھا۔ اسی لیے جب وجو آپی نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کر دوسری مرتبہ ہوش و حواس کا دامن تھاما تو صرف وہاں غیاث چچا ہی تھے، جن کو یہ خبر تھی کہ وجو آپی مکمل ہوش میں آ چکی ہیں۔ انہوں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور خوف سے آنکھیں پٹ پٹاتی وجو کو پانی کا گلاس تھما کر تسلی دے کہ وہ محفوظ ہے اور اپنے ہی گھر میں ہے۔ وجو آپی نے ایک ہی سانس میں سارا پانی حلق سے نیچے اتار لیا اور گھبرا کر غیاث چچا کی جانب دیکھا اور ایک دم اٹھ بیٹھی۔ ابا، وہ طاہر بھائی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ غیاث چچا نے دھیرے سے انہیں بتایا۔ اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وجو آپی نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور 2 آنسو ان کی بھینچی ہوئی آنکھوں سے نکل کر ٹپک گئے۔ انہوں نے زیر لب ہی کوئی دعا پڑھی، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ وہ جس کے لیے یہ دعا پڑھ رہی ہیں انہیں اب زندگی دینے والی کسی دعا کی ضرورت نہیں رہی۔ غیاث چچا غور سے وجو آپی کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے طاہر بھائی کے گزر جانے کی اطلاع وجو آپی کو اسی لیے ایک دم سے نہیں سنائی تھی کیونکہ اس طرح سے وجو آپی کی حالت دوبارہ بگڑ جانے کا خدشہ تھا۔ وجو آپی کو اپنا آپ سمیٹنے میں بہت دیر لگی۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے غیاث چچا کو اس منحوس رات میں ہوئی اس گھناؤنی واردات کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ کس طرح کمال انہیں لیے ان کے آگے آگے چل رہا تھا کہ اچانک گلی کے نکڑ سے ایک نقاب پوش کود کر ان کے سامنے آ گیا اور آتے ہی اس نے وجو آپی کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ کمال تو بچہ ہی تھا ابھی، اس نے روکنے کی کوشش کی تو ایک ہی وار میں نقاب پوش نے اس کا سر دیوار میں دے مارا اور اسی اثناء میں طاہر بھائی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی نقاب پوش ایک دم ہی بپھر گیا اور وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ دافتن چھینا جھپٹی میں نقاب پوش کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ پہچان لیے جانے کے خوف اور تیش نے حملہ آور کو دیوانہ کر دیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے نیفے سے اپنا چمکدار دھار والا چاقو نکالا اور طاہر بھائی کے سینے میں گھونپ دیا اور اپنا آپ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ وجو آپی اتنا سا ہی سنانے کے بعد یوں ہانپنے لگی تھیں جیسے جانے کتنے میل کا فاصلہ بھاگ کر طے کر کے آئی تھیں۔ غیاث چچا کی آواز بھی بیٹھنے لگی تھی۔ انہوں نے وجو آپی سے یوں پوچھا جیسے انہیں اپنے سوال کا جواب پہلے ہی معلوم ہو۔ کون تھا وہ نقاب پوش؟ وجو آپی کے منہ سے سسکتی ہوئی آواز نکلی، اکو۔ اور غیاث چچا نے یوں سر تھام لیا جیسے ڈوبتے کا آخری سہارا تنکا بھی اس کی نظروں کے سامنے بہہ جائے۔ ساری صورتحال سمجھ لینے کے باوجود ان کے دل میں ابھی تک کہیں نہ کہیں امید کی ہلکی سی کرن باقی تھی کہ شاید حملہ آور اکو نہ ہو، یا
یا پھر وجو آپی نے ہی کم از کم اسے نہ دیکھا ہو۔ ان کے اندر کا باپ اپنی لاڈلی بیٹی کو مزید مشکلات سے بچانے کے لیے ایسی باتیں سوچ رہا تھا تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات بھی نہیں تھی۔ وجو آپی نے پھر بے قراری سے غیاث چچا سے سوال کیا، ابا طاہر تو ٹھیک ہے نا؟ اکو کے وار سے وہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے، ان کا تو بہت سارا خون بہہ گیا ہوگا، آپ انہیں ہسپتال دیکھنے گئے تھے نا؟ غیاث چچا نے پھر ٹوٹے دل سے وجو آپی کو تسلی دی کہ انہیں امید ہے کہ ڈاکٹر طاہر بھائی کی جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے وجو آپی کے سرہانے بیٹھ کر بڑی مشکل سے ٹوٹے لفظوں میں وجو آپی کو یہ بتایا کہ شاید کچھ دیر میں ایس ایچ او ان کا بیان لینے کے لیے آ جائے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وجو آپی ایس ایچ او کے سامنے اپنے بیان میں اکو کا ذکر نہ کریں، بس اتنا ہی کہہ دیں کہ اندھیرے کی وجہ سے وہ حملہ آور کو پہچان نہیں سکے، اور ویسے بھی ان کے بے ہوش ہونے تک حملہ آور نقاب کی اوٹ میں تھا، لہٰذا وہ کچھ نہیں بتا سکتی کہ طاہر بھائی پر حملہ کرنے والا نقاب پوش کون تھا۔ وجو آپی حیرت سے اپنے ابا کو دیکھتی رہیں، کیونکہ آج تک غیاث چچا نے ہمیشہ اور زندگی کی ہر مشکل میں انہیں سچ بولنے کا ہی درس دیا تھا، پھر وہی باپ آج اچانک انہیں جھوٹ بولنے کا مشورہ کیوں دے رہا ہے؟ اور پھر جھوٹ بھی ایک ایسے معاملے کے بارے میں جس میں ان کا محسن اپنی زندگی اور موت کے درمیان سرحد پر پڑا اپنی سانسوں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ غیاث چچا نے وجو آپی کے اندر امٹتے سوالوں کے طوفان کو محسوس کر لیا اور سر جھکائے وجو آپی کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ پولیس کیس ہے اور معاملہ جانے آگے کب تک کورٹ کچہری اور وکیلوں کی بحث میں کھنچے گا۔ بات اگر ان کی اپنی ہوتی یا پھر وجو آپی کی جگہ اگر ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ خود جا کر پولیس میں اکو کے خلاف رپٹ درج کروا آتے، لیکن وجو آپی ان کی بیٹی تھیں اور کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو عدالتوں کے چکر لگاتا نہیں دیکھ سکتا، اور خاص طور پر تب جب بیٹی کنواری بھی ہو۔ پتہ نہیں وجو آپی کو غیاث چچا کی بات پوری طرح سمجھ میں آئی یا نہیں، لیکن وہ اپنے پیارے ابا کے چہرے پر پریشانی کی ایک لکیر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے غیاث چچا کی خاطر حامی بھر لی، اور جب تک ملک ریشم اور ان کے منشی کی آہٹیں برآمدے میں گونجیں تب تک وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس جھوٹ کے لیے تیار کر چکی تھی۔ غیاث چچا نے پہلے ہی ایس ایچ او سے درخواست کر رکھی تھی کہ وجو آپی کی حالت کے پیش نظر فی الحال انہیں طاہر کی موت کے بارے میں نہیں بتایا گیا، لہٰذا وہ بھی اگر اپنے سوالات کی ترتیب یوں رکھیں کہ جس سے طاہر کی موت کا ذکر نہ نکلے تو ان پر بڑا احسان ہوگا، کیونکہ وہ وجو آپی کو اس حالت میں مزید صدمہ دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے۔ ملک ریشم کمرے میں داخل ہوا تو وجو آپی نے جلدی سے انہیں سلام کر کے سر پر دوپٹہ درست کیا۔ ملک کی نظریں وجو آپی کے مزمحل سراپے سے ہوتے ہوئے ان کے ملح چہرے پر جم گئیں۔ وہ پولیس والا تھا، لیکن ایک باپ بھی تو تھا۔ اس کے گھر میں بھی ایک ایسی ہی نازک اور کانچ کی گڑیا جیسی وجو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس اب دو ہی راستے تھے، اپنی نوکری بچانے کے لیے اس لڑکی پر سختی کرے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے مجرم کا نام اگلوا لے، اور اپنی نوکری بچا لے جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اعلیٰ حکام کے لیے بے انتہا دباؤ کی وجہ سے شدید خطرے میں پڑ چکی تھی، یا پھر چپ چاپ اپنی طرح کے ایک دوسرے باپ کی ہوئی درخواست پر عمل کرتے ہوئے لڑکی کا سیدھا سادہ بیان لے کر معاملہ داخل دفتر کرتے۔ اس کی زندگی ایسے مقدمات کی تفتیش میں گزری تھی، اور وہ غیاث چچا کی پریشانی دیکھ کر یہی سمجھ گیا تھا کہ ان کی بیٹی نے اصل مجرم کو پہچان لیا تھا۔
لیکن ایک باپ نے اپنی بیٹی کو رسوائی سے بچانے کے لیے اسے غلط بیانی پر مجبور کر دیا ہے۔ ایس ایچ او کے اندر کا پولیس افسر جاگ چکا تھا، لیکن وہ اس کے اندر موجود ایک باپ کی روح سے زیادہ بیدار نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کی ہی سنی اور چپ چاپ وجہ آپی سے بیان لے کر اور چند ضمنی سوالات کر کے کاغذ کے نیچے وجہ آپی کے دستخط لے لیے۔ منشی محرر نے حیرت سے اپنے سخت گیر افسر کو دیکھا، جو ایسے معاملات میں بال کی کھال نکالنے کے لیے مشہور تھا، لیکن اس دھان پان سی لڑکی کے سامنے یوں سر جھکائے بیان لے رہا تھا جیسے اسے تفتیش کی الف بے سے بھی واقفیت نہ ہو۔ ملک ریشم وجہ آپی کے کمرے سے باہر نکلا تو غیاث چچا نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ملک نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی اور انہیں کہا کہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیں، کیونکہ آج نہیں تو کل اسے یہ حقیقت پتہ چل ہی جائے گی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ محکمہ یہ تفتیش صرف علاقہ ایس ایچ او پر ہی چھوڑ دیں۔ ان کی ناکامی کی صورت میں معاملہ کسی دوسرے افسر کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، جو شاید ان کی طرح نرمی نہ برتے۔ ایس ایچ او چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے غیاث چچا کے لیے ان گنت سوچیں چھوڑ گیا۔ آنے والے دنوں کا تصور ہی ان کا سارا سکھ چین لوٹ لینے کے لیے کافی تھا۔ شام تک وجہ آپی کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں کی بے چینی سے صاف ظاہر ہونے لگا تھا کہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ سکینہ خالہ یا خود غیاث چچا انہیں طاہر بھائی کے گھر پرسہ دینے کے لیے چلنے کا کہیں، تو وہ جلدی سے اپنی چادر اوڑھ کر ان کے ساتھ نکل پڑے، کیونکہ اگر ہسپتال نہیں تو کم از کم انہیں طاہر بھائی کے گھر تو جانا ہی چاہیے تھا۔ لیکن ان کی توقعات کے برعکس شام سے رات ہو گئی، لیکن ان کے ماں باپ میں سے کسی نے بھی انہیں ایسا کوئی اشارہ تک نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے ماں باپ کے عجیب سے رویے نے بھی شدید الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ہی وجہ آپی سے کچھ چھپا رہے ہوں، نظریں نہ ملا پا رہے ہوں۔ دوسری طرف ملک ریشم نے وجہ آپی کا پہلا بیان شامل تفتیش تو کر لیا تھا، لیکن اس نے احتیاطاً شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروا دی تھی۔ ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈے پر بھی پولیس کے اہلکار سادہ لباس میں تعینات کروا دیے تھے، کیونکہ اس کی پولیس والی حص کسی بھی قسم کے حالات میں اپنے فرض سے غافل نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس واردات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسے میں کسی قسم کی بھی کوتاہی مول نہیں لے سکتا تھا۔ آخر دوسرے صبح وجہ آپی کا صبر جواب دے ہی گیا اور انہوں نے خود سکینہ خالہ سے طاہر بھائی کے گھر چلنے کے لیے کہہ دیا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جس کی مزاج پرسی اور عیادت کے لیے چلنے کو کہہ رہی ہیں، اس بد نصیب کے گھر میں آج اس کا سوم ہوگا اور اس کے کل پڑھے جا رہے ہوں گے۔ سکینہ خالہ نے بامشکل اپنی آنکھوں کو وجہ آپی کے سامنے بھیگنے سے رو کے رکھا اور انہیں سپہر تک کے لیے ٹال دیا، کیونکہ وہ غیاث چچا کی غیر موجودگی میں خود کچھ بھی کہنے سے بالکل قاصر تو تھی۔ لیکن کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ کچھ فیصلے تقدیر تدبیر سے پہلے ہی رکھتی ہے۔ ابھی دوپہر کا سورج سوا نیزے پر ہی تھا کہ اچانک دھڑ سے صحن کا دروازہ کھلا اور شکورن بوا ہڑبڑائی ہوئی سی اندر داخل ہوئی، اور آتے ہی بنا سوچے سمجھے وہیں صحن میں کھڑے کھڑے سکینہ خالہ کو آوازیں دینے لگے۔ اے بہو، سنتی ہو؟ چلنا نہیں ہے کیا اپنی عزیزہ کی طرف؟ پچھلے 2 دنوں سے سبھی تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ اے میں تو کہتی ہوں کہ انسان شادی بیاہ میں کسی کی خوشی میں شریک ہو یا نہ ہو، پر موت کے غم میں اسے سب سے پہلے پہنچنا چاہیے، اور پھر آج تو سوم بھی ہے نا اپنے طاہر میاں کا۔ شکورن بوا حسب معمول نان سٹاپ ٹرین کی طرح بولتی جا رہی تھی، اور سکینہ خالہ کے دوڑ کر ان تک پہنچنے اور ان کے منہ پر ہاتھ رکھنے سے قبل ہی
وہ اتنا کچھ بول چکی تھیں کہ برآمدے میں سے کچے چاولوں کی چھلنی ہاتھ میں لیے گزرتی وجو آپی کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل گئیں۔ وجو آپی نے صرف ایک لمحے میں موت کا تذکرہ اور سکینہ خالہ کو شکورن بوا کے ہاتھ جوڑ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتے دیکھا، اور دوسرے ہی لمحے ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ان کے ہاتھ سے چاولوں کی پرات چھوٹی اور وہ خود بھی کسی کچے چاول ہی کی طرح لہرا کر زمین پر گر گئے۔ سکینہ خالہ اور شکورن بوا دونوں ہی بوکھلا کر ان کی طرف دوڑی، لیکن وجو آپی اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھیں۔ سکینہ خالہ تو بالکل ہی حواس باختہ ہو کر دھاڑے مار کر رونے لگے، لیکن شکورن بوا نے اپنے ہوش و حواس کا دامن تھامے رکھا اور بھاگ کر باہر موجود کسی محلے دار کو بڑے ہسپتال کے لیے رکشہ لانے کا کہا۔ جانے ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اس وقت اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ خود انہوں نے ہی آپی کو اٹھا کر رکشے میں ڈالا اور ہسپتال کی ایمرجنسی تک پہنچا کر ہی دم لیا، ورنہ ڈاکٹروں کے بقول کچھ دیر مزید ہو جاتی تو وجو آپی کوما میں چلی جاتی۔ 3 دن اور 3 راتیں ڈاکٹر صبح شام ان کے سرہانے کھڑے انہیں زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے رہے۔ جب شکورن بوا وجو آپی کو لے کر ہسپتال کی جانب دوڑ پڑی تھیں، تبھی غیاث چچا کے لیے بھی پیغام دوڑا دیا گیا تھا، اور چند ہی لمحوں میں غیاث چچا بھی ایمرجنسی میں آن موجود ہوئے تھے، اور تب سے لے کر اگلے 3 دن تک وہ اور سکینہ خالہ بنا پلک جھپکے ان کے کمرے کے باہر بیٹھے رہے۔ میں اور راجا اپنے تمام دوستوں سمیت تینوں دن صبح سے شام تک وہیں ان کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے، تاکہ ضرورت پڑنے پر بھاگ کر کوئی کام کر سکے۔ ایک وقت درمیان میں ایسا بھی آیا کہ ڈاکٹروں نے بالکل ہی جواب دے دیا کہ اب کوئی دوا اثر نہیں کر سکتے، لیکن جہاں دوا کا اثر ختم ہو رہا ہوتا ہے وہیں سے دعا اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے، اور پھر وجو آپی کے لیے دعاؤں کی کون سی کمی تھی۔ محلے کے ہر گھر میں چھوٹے بڑے بوڑھے سبھی ان کے لیے جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آخرکار اس بار تقدیر کو ہماری بے بسی پر رحم آ ہی گیا۔ تیسری رات 11:30 بجے وجو آپی نے آنکھیں کھول دیں، پر لگتا تھا کہ سکتے نے ان کی زباں ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہے۔ ان کے منہ سے صرف ایک ہی جملہ نکلا کہ وہ پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں، اور اس مرتبہ ان کے لہجے میں اور لفظوں میں کچھ ایسا اثر تھا کہ غیاث چچا بھی صرف ایک لمبی سی سانس لے کر رہ گئے۔ ویسے بھی پچھلے پورے 1 ہفتے سے ان کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ جتنی مرتبہ بھی انہوں نے طاہر بھائی کے بوڑھے باپ کی مزید جھکی ہوئی کمر دیکھی یا بوڑھی ماں کی آہیں اور سسکیاں سنی، ہر بار انہیں یوں لگتا تھا جیسے وہ طاہر بھائی کے ان بے بس والدین کے مجرم ہیں، ایک ایسا مجرم جو اپنی اولاد کی بہتری کے لیے خود غرض بن چکا ہو۔ اتنے دن سے وہ ٹھیک طرح سے طاہر بھائی کے ابا سے نظر بھی نہیں ملا پائے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ملک ریشم اپنے عملے سمیت ہسپتال میں موجود تھا۔ اس نے غیاث چچا کو بتایا کہ کل صبح سے اعلیٰ حکام کے سامنے اپنی فائنل رپورٹ اور اس جواب طلبی کا جواب داخل کروانا ہے، جو اتنے دن تک تفتیش آگے نہ بڑھنے کے سبب محکمے کی طرف سے اسے جاری کی گئی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ کل محکمہ دباؤ کے تحت اسے ملازمت سے عارضی طور پر معطل بھی کر دے۔ غیاث چچا نے انہیں بتایا کہ اب اس بات کی نوبت نہیں آئے گی۔ ان کی بیٹی اپنا بیان دوبارہ سے ریکارڈ کروانا چاہتی ہے۔ انہوں نے ملک ریشم سے اس بات کی معافی بھی مانگی کہ اس سے پہلے انہوں نے خود وجو آپی کو پولیس کو ٹھیک بیان دینے سے منع کیا تھا۔ ملک ریشم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی کہ وہ پہلے ہی یہ بات سمجھ گیا تھا، لیکن اگر وہ بھی غیاث چچا کی جگہ ہوتا تو بالکل وہی کرتا جو غیاث چچا نے کیا تھا۔ اس نے فوراً ہی منشی کو اشارہ کیا کہ وجو آپی کے بیان سے پہلے چند سطریں احتیاطاً مزید جوڑ لے، کہ پہلا والا بیان چونکہ صدمے کی حالت میں دیا گیا تھا،
لہٰذا اس وقت ذہنی دباؤ کے تحت کچھ اہم باتیں رہ گئی تھیں جن کا اندراج بےحد ضروری تھا، لہٰذا جو اس دوسرے بیان میں شامل کی جا رہی ہیں۔ ملک ریشم نے اپنی نظروں کا زاویہ کچھ ایسا رکھا کہ وجہ آپی کو اپنی گزشتہ غلط بیانی پر زیادہ شرمندگی نہ ہو۔ چند ہی لمحوں میں بیان درج ہو گیا اور ملک ریشم نے وہ پوری رات اکو کے ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپے مارتے ہوئے گزارے۔ وجہ آپی کا وہ بیان شاید ان کی زندگی میں آخری ایسا موقع تھا جب انہوں نے ایک ساتھ اتنی ساری باتیں کرنے کے لیے اپنے لب کھولے تھے۔ اس کے بعد وجہ آپی کو ایسی چپ لگی کہ لوگ ان کی آواز سننے کو بھی ترس جاتے، تب بھی ان کے منہ سے ہاں یا نہ کے علاوہ کچھ نہ نکلتا۔ غیاث چچا اور سکینہ خالہ یوں جوان اور اکلوتی بیٹی کو دھیرے دھیرے اور پل پل مرتے دیکھ خون کے گھونٹ پیتے لیکن کچھ کر نہ پاتے۔ وجہ آپی کے بیان کے 48 گھنٹوں کے اندر ہی ملک ریشم نے اکو کو ریلوے اسٹیشن کے ڈاک یارڈ میں پرانی اور متروکہ بوگیوں کے گودام میں ایک پرانی بوگی میں چھپے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اس جگہ کے مخبری اکو کے پرانے فرنیچر کی دکان والے ایک کاریگر نے کی تھے۔ آگے کی کہانی بہت سیدھی سی تھی۔ پولیس نے کیس مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیا اور جس روز وجہ آپی کی گواہی تھے اس روز پورا محلہ عدالت کے کھچا کھچ بھرے ہوئے احاطے میں موجود تھا۔ اکو نے حوالات اور جیل کے درمیانی عرصے میں بھی غیاث چچا کو دھمکانے کے لیے کچھ حربے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اور گمنام خطوط وغیرہ کے ذریعے اس نے غیاث چچا کو پیغام بھجوایا تھا کہ اگر وجہ آپی نے اسے عدالت میں شناخت کرنے کی غلطی کی تو ان کے خاندان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن غیاث چچا نے اس کی بکواس پر مزید کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ پہلے ہی جو کچھ بھگت رہے تھے اس سے زیادہ قسمت کی ان پر مزید ستم ظریفی کیا ہو سکتی تھی۔ ان کی 7 پردوں میں پلی بڑھی لاڈلی شہزادی آج عدالتوں کی خاک چھانتی پھر رہی تھی۔ وہ جس کی جھلک جوان ہونے کے بعد کسی غیر نے نہیں دیکھی تھی، آج اس کی خبریں شہر کے سارے اخبارات میں چھپ رہی تھیں۔ عدالت کے احاطے میں بھی اخباری فوٹوگرافروں اور رپورٹروں کا ہجوم موجود تھا۔ ایک جانب ڈاکٹروں کا جلوس کیس کی سنوائی کے لیے نعرے لگاتا عدالت کی جانب بڑھ رہا تھا اور دوسری جانب اکو کو قیدیوں کی گاڑی میں سے احاطے میں اتارا جا رہا تھا۔ اکو نے گاڑی سے قدم باہر رکھے تو اس کی پہلی نظر دور برآمدے میں کھڑی وجہ آپی اور غیاث چچا پر پڑی جو ہم سب دیگر محلے داروں کے ساتھ ہی عدالت آئے تھے۔ اکو کی نظروں سے ہی اس کے ارادے صاف ظاہر ہو رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک وجہ آپی کو گھور نہیں پایا کیونکہ سنتری نے اس کی ہتھ کڑی کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور اسے کھینچتے ہوئے عدالت کے اندر لے گئے۔ کچھ ہی دیر میں کیس لگ گیا اور دفتری نے عدالت کے دروازے سے دربان کو آواز لگانے کا اشارہ کر دیا۔ وجہ آپی عدالت میں داخل ہوئیں تو وہ لڑکھڑا رہی تھیں اور غیاث چچا نے انہیں تھام رکھا تھا۔ غیاث چچا کا کوئی بھی سگا یا رشتہ دار عدالت ان کی ہمت بندھانے نہیں آیا تھا کیونکہ وہ اپنے خاندان کی عزت کو یوں عدالتوں میں پیشیاں بھگتنے اور رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی بیٹیوں کا مستقبل بچانے کے لیے غیاث چچا کے گھرانے کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ مخالف وکیل نے جرح شروع کی تو وجہ آپی نے بڑے اطمینان سے اس کے ہر سوال کا جواب دیا۔ وکیل نے انہیں پریشان کرنے کے لیے ان پر کچھ غلیظ قسم کے الزامات بھی لگائے کہ ان کا دراصل پہلے ہی سے طاہر بھائی سے کوئی چکر چل رہا تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اکو سے بھی دوستی گانٹ رکھی تھی، لہٰذا اس بات پر دونوں کا پہلے بھی جھگڑا ہوا تھا اور پھر دوسرے جھگڑے میں بات اتنی بڑھ گئی کہ اکو نے تیش میں آ کر چاقو نکال لی اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ مجھے اس اکو کی وکیل پر اس کی یہ بکواس سن کر شدید غصہ آیا۔ میں اور راجہ ہجوم کی وجہ سے اندر عدالت کے حال میں گھس نہیں پائے تھے، لہٰذا ہم دونوں دروازے پر ہی لوگوں کی ٹانگوں میں سر ٹکائے کھڑے تھے۔
میں نے راجا کو دھیرے سے کہا کہ اس وکیل کے بچے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو انہوں نے شکورن بوا کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا اگلی پیشی پر وہ ننھو سے کہہ کر رسی بم ساتھ ہی لیتا ہے۔ اس سے پہلے وکیل نے وجو آپی کو اس طرح گھیرنے کی کوشش کی تھی کہ دراصل اکو تو اس رات وہاں تھا ہی نہیں اور انہیں اندھیرے کی وجہ سے مغالطہ ہوا ہوگا کہ وہ اکو ہے، لیکن وجو آپی نے بڑے سکون اور اعتماد سے بھری عدالت میں اکو کی طرف ہاتھ بڑھا کر جج کو بتا دیا تھا کہ وہ حملہ آور کے اتنے نزدیک کھڑی تھیں کہ رات کے اندھیرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اکو کو طاہر بھائی پر حملہ کرتے دیکھا تھا، لہٰذا عدالت کو ماننا ہی پڑا کیونکہ چشم دید گواہ کا بیان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مخالف وکیل نے جب یہ پینترا چلتے نہیں دیکھا تو پھر اس نے بھری عدالت میں وجو آپی کے کردار پر کیچڑ اچھال کر عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ قیاس چچا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے اور وہ اپنی لاڈلی کی رسوائی کا تماشا دیکھتے رہے، لیکن وجو آپی کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا اور وہ بڑی ہمت سے وکیل کے ہر حملے کا جواب دیتی رہی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اکو کے لفنگے دوستوں نے اپنی اور اکو کی حرام کی کمائی سے یہ بوڑھا گدھا نما وکیل کیا تھا، جس کی وجہ شہرت ہی اس کی بدنامی تھی۔ اس وکیل نے محلے میں گھوم پھر کر کہیں نہ کہیں سے الٹی سیدھی خبریں بھی جمع کر لی تھیں، اور اس نے اگلی پیشی پر شکورن بوا کو بھی گواہی کے کٹہرے میں بلا لیا۔ سارے محلے دار حیرت سے اچھل ہی تو پڑے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ شکورن بوا کی زبان پر خود ان کا اپنا کنٹرول نہیں رہتا، لہٰذا اب تو کیس بگڑا کے بگڑا۔ گرد وکیل نے شکورن بوا سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اکو اور طاہر بھائی کے پہلے بھی ایک لڑائی وجو آپی کی وجہ سے ہو چکی تھی، جس میں طاہر اور اکو دونوں ہی زخمی بھی ہو گئے تھے؟ وکیل نے شکورن بوا سے پوچھا کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس وقت قریب سے گزرتے ہوئے شکورن بوا نے ان کی کیا باتیں سنی تھیں۔ ہم سب دم سادھے شکورن بوا کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ شکورن بوا کی ذرا سی بھی غلطی سے پورے کیس کا رخ پلٹ سکتا تھا۔ شکورن بوا نے اطمینان سے گلے میں رکھا پان نگلا، اور پھر جو انہوں نے گرد وکیل کے لتے لینے شروع کیے تو جج بھی انہیں خاموش نہیں کروا سکا۔ انہوں نے وکیل سے کہا کہ اسے شرم آنی چاہیے کہ ایک شریف زادی پر یوں کیچڑ اچھالتے ہوئے، کیا اس کے گھر میں اس کی ماں بہنیں نہیں ہیں جو وہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے ایسی باتیں کرتا پھرتا ہے؟ بوا نے صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ سنی نہ دیکھی، کیونکہ وجو آپی کی پاکیزگی کی گواہی زمین تو کیا، سورج چاند ستارے بھی دے سکتے ہیں۔ اور رہی بات اکو کی، تو وہ وجو آپی کے علاوہ محلے کے ہر آتی جاتی لڑکی اور عورت کی تمیز کیے بغیر ان پر فکرے کستا رہتا تھا، اور اس کی وجہ سے محلے کی ہر شریف زادی کا جینا محال ہو چکا تھا۔ انہوں نے جج سے درخواست کی کہ بلکہ اسے حکم دیا کہ اکو جیسے موذی جانور کو تو ایک بار نہیں 100 بار پھانسی کی سزا دینی چاہیے۔ بڑی مشکل سے جج کے اشارے پر عدالت کے ہر کارے انہیں گواہی کے کٹہرے سے اتار کر نیچے لے گئے، ورنہ شکورن بوا نے تو طے کر ہی لیا تھا کہ آج ہی جج سے فیصلہ لے کر گھر واپس جائیں گے۔ سارے محلے کی آنکھوں میں شکورن بوا کے لیے محبت کے آنسو تھے، جانے ان کی یہ کایا پلٹ کب، کیوں اور کیسے ہو گئی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کے اس ایک بیان پر محلے والوں نے ان کی پچھلی ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دی تھیں۔ چند پیشیاں اور چلیں، گرد وکیل نے اپنی جانب سے پورا زور لگایا، لیکن آخر کار عدالت نے اپنا فیصلہ اکو کے خلاف سنا دیا۔ اکو کو عدالت کی جانب سے موت کی سزا سنا دی گئی۔ آخری دن تک اکو عدالت میں اکڑے کھڑا رہا، لیکن جج کے منہ سے اپنے لیے موت کی سزا کے الفاظ سن کر آخر کار اس کے قدم بھی ڈگمگا ہی گئے۔ اسے شاید وجو آپی کی جانب سے اتنی ہمت اور بہادری کی توقع نہیں تھی، نہ ہی کبھی اس نے محلے داروں کی جانب سے اس قدر استقامت کی امید کی ہوگی۔ بہرحال عدالت نے انصاف کے پلڑے میں اس کی موت ڈال کر طاہر کے خون کا حساب برابر کر دیا تھا۔ جب تک یہ کیس عدالت میں چلتا رہا اور وجو آپی کی عدالت میں پیشیاں ہوتی رہیں،
وہ ایک چٹان کی طرح ڈٹی رہیں اور کسی نے بھی انہیں پریشان یا اف تک کرتے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جس دن عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا اس دن گھر آتے ہی وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئیں کہ شاید زندگی میں پہلے کبھی نہ روئی ہوں گی۔ سکینہ خالہ، شکورن بوا، میری امی، خالہ عزیزہ اور استانی خالہ سبھی انہیں تسلی دیتے خود بھی ایک ساتھ ہی رو پڑی۔ ہم باہر کھڑے بچوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے طاہر بھائی کی آج ہی موت ہوئی ہو۔ اس کے بعد ہم سب نے وجو آپی کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ میری چھٹیاں ختم ہونے میں بس چند ہی دن رہ گئے تھے۔ میں گھنٹوں ان کے پاس ان کے کمرے میں یا شام کو چھت پر زبردستی اپنے ساتھ لے جا کر بیٹھا رہتا، انہیں خوش کرنے کے لیے اکیڈمی کے جھوٹے سچے قصے سناتا رہتا اور وہ خلاؤں میں گھورتی ہوئی ہوں ہاں کرتی رہ جاتی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ میں انہیں بتا پاتا کہ اس دفعہ میرا واپس اکیڈمی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اب میں ان کا دل دکھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اوپر سے ابا نے بھی جیسے چپ رہنے کی قسم ہی تو کھا رکھی تھی۔ بھول کر بھی انہوں نے اپنے اور پرنسپل صاحب کے درمیان مجھے گھر واپس بھجوانے کے معاہدے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے نتیجے کو دیکھ کر وہ پھسل گئے تھے جو گزشتہ ہفتے ہی بند لفافے میں اکیڈمی سے موصول ہوا تھا۔ میں ٹھیک ٹھاک نمبروں سے پاس ہو گیا تھا اور کوئی موقع ہوتا تو میں اپنی اس کامیابی پر اپنا سر پیٹ لیتا، کیونکہ مجھے پوری امید تھی کہ میں فیل ہو جاؤں گا اور اکیڈمی سے ایک سرخ لفافہ ابا کے نام آئے گا جس میں درخواست کی گئی ہوگی کہ خدا کے لیے اپنے لاڈلے کو وہیں گھر پر روک لیں کیونکہ آپ کا صاحبزادہ کلاس میں فیل ہو گیا ہے۔ لیکن میری امیدوں کے برعکس میں پاس ہو گیا تھا، لہٰذا میں اب اگلی کلاس میں جانے کا حقدار تھا اور میرے پاس اکیڈمی واپس نہ جانے کا کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ اس وقت مجھے پرنسپل صاحب کی تمام سازش سمجھ میں آنے لگی تھی۔ انہوں نے کسی نہ کسی بہانے مجھے 1 سال اکیڈمی میں گزارنے پر نہ صرف راضی کیے رکھا تھا بلکہ ہیلن اور شیرل کی مدد سے مجھے اس قابل بھی بنا دیا تھا کہ اس چھوٹے سے شہر کے ایک اردو میڈیم اسکول کا طالب علم اکیڈمی کے آکسفورڈ سٹینڈرڈ کے مشکل ترین کورس کے امتحان کو نہ صرف پاس کر گیا تھا بلکہ اس نے اپنے پہلے بڑے امتحان میں اچھے خاصے کیڈٹس کو پیچھے بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرے رزلٹ کے ساتھ پرنسپل صاحب کی طرف سے ابا کے لیے ایک مبارکباد کا خط بھی تھا جس کے بارے میں ابا نے مجھے اس وقت نہیں بتایا تھا۔ بہرحال اس وقت جب ابا نے میرا رزلٹ مجھے لا کر دیا تو میرے ذہن میں تب یہ ساری کھچڑی پکنا شروع بھی نہیں ہوئی تھے اور رزلٹ ملتے ہی میرے ذہن میں صرف ایک ہی دھن سوار ہو گئی تھی کہ کس طرح جلد از جلد جا کر وجو آپی کو اپنے پاس ہونے کی خبر سنا سکوں اور انہیں اپنا رزلٹ کارڈ دکھا کر ان کے چہرے سے صدیوں کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ کی ایک جھلک پانے میں کامیاب ہو سکوں۔ لہٰذا دوسرے ہی لمحے میں اپنے رزلٹ سمیت وجو آپی کے گھر ان کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ اپنی پرانی کتابوں میں سے کوئی رجسٹر نکال کر دیکھ رہی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ وہی نارنجی رنگ کا بڑا سا رجسٹر تھا جس میں طاہر بھائی انہیں ٹیوشن دیتے وقت مختلف نوٹس لکھا کرتے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر انہوں نے رجسٹر دوبارہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور مجھے اندر داخل ہونے میں جھجکتا دیکھ کر انہوں نے خود آواز دے کر مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے جلدی سے اپنا رزلٹ کارڈ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا اور پھر واقعی قدرت نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ ہفتوں بعد میں نے ان کی آنکھوں میں خوشی کی ہلکی سی چمک دیکھی اور انہوں نے رزلٹ پڑھتے ہی مجھے ڈھیروں مبارکباد بھی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے اکیڈمی کی 1 سال کی سختیاں اور صعوبتیں جھیلنے کا صلہ قدرت نے مجھے ایک پل میں ہی دے دیا ہو۔ اس لمحے انہوں نے مجھ سے ایک ایسی فرمائش بھی کر ڈالی جس نے میرے اکیڈمی واپس جانے پر ہمیشہ کے لیے مہر ہی ثبت کر دی۔ وجو آپی نے میرا رزلٹ کارڈ بند کیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، آدھی میرے لیے اکیڈمی سے اپنی یونیفارم میں سلامی والی بڑی سی تصویر بھیجو گے نا؟
میں نے جلدی سے یوں سر ہلایا جیسے مجھے اگر کچھ دیر ہو گئی تو وجو آپی پھر سے بولنا بھول جائیں گے۔ جانے کتنے ہفتوں بعد آج ان کے منہ سے میں نے کوئی بات، کوئی فرمائش سنی تھی۔ میرے بس میں ہوتا تو وہیں محلے میں ہی یونیفارم میں تصویر کھنچوا کر انہیں دے جاتا۔ اگلے ہی ہفتے جب میری چھٹیاں ختم ہوئیں تو میں ٹرین میں بیٹھا ایک مرتبہ پھر اپنے شہر، اپنے صوبے سے ہزاروں میل دور واقع اکیڈمی جوائن کرنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ہم انسان اپنے آنے والے دنوں اور مستقبل کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنا رکھتے ہیں، صدیوں کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اگلے پل کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے ہمارا اٹھنے والا قدم ہمیں کس جانب لے کر جائے گا۔ میں نے کیا سوچا تھا کہ اکیڈمی کا دوبارہ کبھی رخ نہیں کروں گا، لیکن آج میں اپنی مرضی سے گاڑی میں بیٹھا یہ سفر طے کر رہا تھا۔ کس کے لیے؟ جی ہاں، پھر اپنی وجو آپی کے لیے، جنہیں اکیڈمی کے ماحول میں میری یونیفارم میں سلامی والی ایک بڑی سی تصویر چاہیے تھی۔